علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہیں سندس جبین، قسط نمبر 8۔ ایک پرائیویٹ کالج میں گزارے لائق تنخواہ اور نا تجربہ کاری کی بنا پر عارضی بنیادوں پر تقرری سے اسے بھلے ہی اخراجات قابو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر بہرحال خالی ہاتھ سے بہتر تو وہ چند ہزار تھے جو اسے تنخواہ کی صورت میں ملنا تھے۔ اس کے علاوہ اسے سیکنڈ ٹائم انگلش اکیڈمی میں 2 گھنٹے میں 3 کلاسز مل گئی تھیں، جس کے کچھ مزید مالی مدد ملنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ یوں وہ صبح 7 بجے کا نکلا رات 6 بجے لوٹتا تھا، بے حد تھکا ہوا، اکتایا اور غسیلا، اور ایسے میں اگر غلطی سے ہبا اسے الجھ پڑتی تو وہ اس کا حشر کر ڈالتا۔ یہ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسی کالونی تھی جہاں کوئی ذی نفس تھا، نہ کوئی زندگی کی ہلچل۔ کمرے میں مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ اسید کو روشنی میں سونے کی عادت نہیں تھی اور نائٹ بلب اس کمرے میں تھا نہیں، مگر اس کمرے میں تو اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا۔ گھر میں موجود راشن 3-4 دالوں پر مشتمل تھا جو کہ وہ اکیڈمی سے ملنے والے روپوں سے لایا تھا۔ کالج سے سیلری تو مہینے کے آخر میں ہی ملنا تھی۔ اس تنگ دستی کے عالم میں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے دھکے کھانے پر مجبور تھا، اور اس کالونی تک پہنچنے تک اسے 20 منٹ کا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور تھکن کے عالم میں آنے کے بعد وہ کھانا کھاتا اور بمشکل کل کے لیکچرز تیار کر پاتا تھا۔ آج بھی ایک تھکان بھرا دن گزرا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا، مگر ایک اور چیز بھی مزاحم تھی اس کی راہ میں۔ ہبا کی سسکیاں۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک برداشت کرتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی۔ وہ کچن کارنر کی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اسید نے اکثر اسے وہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سونے کیوں نہیں دے رہی تم؟ وہ چلایا تھا۔ ہبا کی سسکیاں تھم گئیں۔ اسید نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اب کی بار قدرے نارمل انداز میں بولا تھا۔ ہبا پھر سے رونے لگی۔ اسید نے گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا، پھر کمبل ہٹا کر اٹھا اور اس کے پاس چلا آیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے سختی سے ہبا کا بازو ہلایا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھ سے تنہا نہیں رہا جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ اسید، پلیز، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، پلیز میری بات مان لو، پاپا ہم سے ناراض نہیں ہیں، تو پھر کیوں اس کوٹھڑی میں وقت ضائع کر رہے ہو تم؟ چلو یہاں سے، میں پاپا سے کہہ کر تمہیں جاب دلوا دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بات مانو، چلو یہاں سے۔ وہ منت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی تم نے؟ اسید کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے ہار نہیں مانی اور نہ مانوں گی، سنا تم نے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اسید مصطفیٰ، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا، اور دیکھو اب تم میرے ہو۔ وہ بھی اسی ٹون میں بولی۔ اسید کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہبا؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ مجھے یوں سب کے سامنے ذلیل کیوں کیا تم نے؟ میں نے کبھی تمہیں نہیں ورگلایا، کبھی تمہیں غلط سبق نہیں سکھایا، پھر تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے ساری زندگی تمہاری تربیت کی، تمہیں سچ بولنا سکھایا، پھر تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا؟ کیسے اتنا بڑا بہتان باندھا تم نے؟ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں تمہارے بارے میں کس قسم کے جذبات رکھتا تھا، پھر بھی تم نے… کیوں ہبا کیوں؟ آج اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اس سے سوال کر رہا تھا، اور اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ بے یقینی، افسردگی، افسوس اور دکھ بول رہے تھے اس کی آواز میں۔ ہبا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا؟ بہت سادہ سا جواب ہے اس کا، تمہیں پانے کے لیے۔ تم نے پوچھا کیا ملا یہ سب کر کے؟ میرے نام کے آگے تمہارا نام لگ گیا ہے اسید۔ ذرا سوچو تو کس قدر حسین ہو گیا میرا نام، ہبا اسید۔ اس نے خوابناک لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، تم نے مجھے کبھی نہیں ورگلایا، کبھی غلط سبق نہیں دیا۔ ہاں یہ سچ ہے، تم نے میری بہترین تربیت کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہاں میں جانتی تھی کہ تم مجھے بہن سمجھتے تھے، مگر یہ رشتہ تم نے خود ہی ختم بھی تو کر دیا تھا، اور بارہا مجھے جتایا بھی تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ جب تم کسی طرح بھی میرے نہیں ہو سکتے تھے تو مجھے کچھ تو کرنا تھا،
یہ ایک فلم سٹوری نہیں تھی، ہماری زندگی تھی۔ میں یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتی تھی کہ تم خوش رہو میرے لیے، بس یہی کافی ہے۔ ناممکن، یہ کوئی 12ویں صدی تو ہے نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ آج کا انسان خود غرض ہے۔ ہاں، مجھے اقرار ہے، میں خود غرض ہوں۔ مجھ میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنی نظروں سے تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے شوٹ ضرور کر دیتی۔ میں یہ کسی پیٹی بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے تمہارے وجود کی نہیں، روح کی چاہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ وجود میرا ہوگا تو روح تک جاؤں گی نا۔ آخری بات تم نے پوچھا میں نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیوں کیا۔ اس عظیم جرت کے لیے میرے پاس کوئی وضاحت نہیں سوائے اس کے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ کہ میں نے تم پہ الزام کیوں لگایا۔ معاف کرنا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے پتہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرے الفاظ غلط تھے۔ اسے اگر تم بہتان کہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ان آخری 2 باتوں کے لیے میں قصوروار ہوں۔ مجھے تسلیم ہے، تم جو سزا دینا چاہو مجھے قبول ہوگی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، مدلل تھا، 2 ٹوک تھا اور بے لچک بھی۔ اس ساری گفتگو کے دوران اسید کے چہرے نے کئی رنگ بدلے تھے، مگر اب اس بات چیت کے آخر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس کے لب بھیج گئے اور آنکھوں میں ایسی سرخی امڑ آئی تھی جو اپنے مطلوبہ شکار کو دیکھ کر کسی خون آشام درندے کی آنکھوں میں ابھرتی ہو۔ اس کے بھاری ہاتھوں کا بوجھ ہبا کے شانوں پر آ پڑا۔ سزا تو تمہیں ملے گی، جانتے ہو بہتان کی سزا کیا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ 80 کوڑے اور ایک باشعور ذی نفس کی تکریم اور عزت نفس کو روندنے کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور کسی کا اعتبار توڑنے کی سزا، اور کسی کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دینے کی سزا، اور کسی تذلیل کی سزا۔ تمہارا ریکارڈ تو بہت گندا ہے ہبا، کس کس جرم کی سزا بھگتو گی؟ آؤ ذرا اپنے حوصلوں کی دیوار دیکھ لو۔ کیا کچھ سہ سکتی ہو؟ کیا برداشت کر سکتی ہو؟ خود غرض شخص بزدل ہوتا ہے، جانتی ہو۔ حوصلوں کی دیوار دیکھ لو اپنی۔ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، اقرار جرم بھی ہو چکا۔ اب کوئی دلیل، کوئی اپیل کام نہیں آئے گی، اب صرف سزا سنائی جائے گی۔ اس کی آواز سرسرا رہی تھی، ہبا کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ میں ہار نہیں مانوں گی اسید مصطفیٰ۔ اس کا لہجہ ناقابل فہم سا تھا، وہ بلند آواز میں ہنسا۔ بات ہار جیت سے بہت آگے نکل گئی ہے ہبا تیمور۔ تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی کے رشتے سے کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ اور اس طرح یہ سب کر کے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے حاصل کر لو گی؟ ناممکن، مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ اور اگر میں تم سے معافی مانگ لوں تو؟ وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ اسید اس کی ذہانت اور شاطر ذہنیت پر گنگ سا رہ گیا۔ وہ کتنی ہوشیاری سے بازی پلٹتا دیکھ کر رنگ بدل گئی تھی۔ ہبا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اینی کی شادی میں تقریباً 2 ماہ رہتے تھے اور ستارہ فارغ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب بھی وہ اس دن ابا کے پاس آ گئی۔ ابا، میں کہیں جاب کرنا چاہتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ابا بے تحاشا چونک گئے۔ جاب؟ کوئی اسکول وغیرہ میں پڑھانا چاہتی ہو؟ میرا دماغ نہیں خراب ہوا جو اس سائیکالوجی میں MSc کرنے کے بعد اسکول جاب کروں۔ میں کسی کلینک میں پریکٹس کرنا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابا چند لمحے خاموش رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں کوشش کرتا ہوں، اپنے جاننے والوں کو کہتا ہوں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولے تھے۔ ستارہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ چند دنوں کی کوشش کے بعد وہ ستارہ کے لیے خوشخبری کی نوید لائے تھے۔ یہ کوئی شاہ کلینک ہے، میں نے بات کر لی ہے، انہیں اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ٹائمنگ تھوڑی ٹف ہے، وہ تم خود ڈسکس کر کے فائنل کر لینا۔ وہ تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ستارہ کے لبوں پر ایک اطمینان سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ کل بلایا ہے نا انہوں نے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ گئی۔ جب اماں کو پتہ چلا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ کتنی ہی دیر گمسم رہی تھی۔ میں اپنی زندگی اب بیکار اور تلخ سوچوں کی نظر نہیں کر سکتی اماں، پلیز مجھے یہ کر لینے دیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جواباً وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ چند دن بعد اس نے باقاعدہ جوائن کر لیا۔ اس کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر شاہ کوئی بوڑھا ادھیڑ عمر سا شخص ہوگا، مگر اتنے ینگ اور فریش ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ ورطۂ حیرت میں پڑ گئی۔ وہ خوش مزاج اور نرم دل انسان تھا۔ مستزاد سیلری پیکیج بھی بہت اچھا دے رہا تھا۔ ستارہ کو یقین تھا کہ اسے وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ویکینڈ تھا، مغل ہاؤس میں خوشگوار ہلچل تھی۔ یہ ہلچل خصوصاً رمشا کے لیے تھی۔
کوئی حسیب نعمان تھا جس کا پرپوزل رمشا کے لیے آیا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ رمشا بالکل نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی، ورنہ شاہ بخت کے ریجیکشن کے بعد وہ جس بری طرح ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد کومل کو یہ توقع کم ہی تھی۔ حسیب نعمان کا بیک گراؤنڈ تو خاصا مضبوط تھا، اپنا سیرامکس کا بزنس تھا، پرسنالٹی بھی پرکشش تھی، اور سب سے مزے کی بات جس کا بعد میں بے حد ریکارڈ لگایا گیا وہ یہ تھا کہ موصوف ریڈیو لسنر تھے اور رمشا کی سریلی آواز پر دل ہار بیٹھے تھے۔ بہرحال گھر میں ہی جوش و خروش تھا، غالب امکان تھا کہ یہ پرپوزل قبول کر لیا جائے گا۔ اگلی صبح سنڈے تھا اور مغل ہاؤس ہمیشہ سنڈے بڑا بے فکر سا منانے کا عادی تھا، جس کا جب دل چاہتا اٹھتا، اپنی پسند کا ناشتہ بنایا اور گھومنے پھرنے نکل گئے، ورنہ ریڈی میڈ ناشتہ چلتا اور دوستوں کی جانب دوڑ لگتی۔ اس وقت صبح کے 11 بجے کا وقت تھا، مغل ہاؤس ہنوز نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات سے عباس کی طبیعت مزید بگڑی ہوئی تھی، اس کا بخار تیز ہو گیا تھا۔ سبین رات دیر تک جاگتی رہی تھی اور اس کی تیمارداری میں لگی رہی تھی، جبھی وہ بھی آج لیٹ اٹھی تھی، ورنہ وہ خاصی سحر خیز تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا کر ٹیرس پر چلی آئی۔ دھوپ اب فرحت بخش لگ رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ جما کر نیچے دیکھا، گیٹ کھل رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ایمبولینس اندر داخل ہوئی تھی، جس کا سرخ ہوٹر بڑی دل دہلا دینے والی آواز میں بج رہا تھا۔ سبین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دیکھا ایمبولینس کا ہوٹر اب بند ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی، احتیاط سے پردہ برابر کیا۔ عباس سو رہا تھا۔ جبھی وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ لاؤنج خالی تھا، وہ جلدی سے وقار کے کمرے کی طرف بڑھی، بے تاب سی دستک دی، پھر دوبارہ دی، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ آمنہ تھیں سوئی آنکھیں لیے رات کے لباس میں۔ بھابھی بھائی کہاں ہیں؟ باہر ایمبولینس آئی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ کیا ایمبولینس؟ مگر کیوں؟ آمنہ کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، وہ تیزی سے واپس مڑی اور سوئے ہوئے وقار کا شانہ ہلانے لگی۔ وقار اٹھیں، باہر ایمبولینس آئی ہے۔ یا اللہ خیر، ہمارا تو گھر سے کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ وہ بڑبڑائی تھیں۔ وقار کی نیند یکدم ٹوٹی تھی، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، افراتفری میں جوتا پہن کر باہر لپکے تھے۔ سبین بھی ساتھ ہی تھی، جبکہ آمنہ افتاؤں خیزاں لباس تبدیل کرنے کو لپک گئیں۔ وقار معاملہ معلوم کرنے کے لیے باہر بڑھے تھے۔ سبین واپس ہوئی اور امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں بتایا تو وہ بھی بے حد پریشان ہو گئیں۔ اسی وقت وقار واپس آ گئے، ان کا رنگ فک ہوا تھا اور آنکھیں بھری ہوئی۔ سبین نے انہیں بے حد پریشانی کے عالم میں طارق چچا کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ بات اتنی بڑی تھی کہ چند لمحوں میں ہی پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شاہ نواز ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا۔ نیو یارک سے ایاز اس کی میت لے کر پاکستان آیا تھا۔ پتہ نہیں مغل ہاؤس کی خوشیوں کی میعاد اتنی مختصر کیوں ہوتی تھی۔ سبین نے عباس کو اپنے آنسو چھپانے کی خاطر ہتھیلی آنکھوں پر رکھتے دیکھ کر سوچا تھا، تو کتنا بڑا تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شاہ بخت کا رد عمل سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ وہ سویا ہوا تھا، جب اسے جگایا گیا اور اس ہولناک حادثے کا بتایا گیا تو وہ ننگے پیر ہی باہر بھاگا تھا۔ پھر اس کی پھٹی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، لاؤنج کے بیچوں بیچ میت کا بند تابوت، بڑے تایا کے سینے سے لگ کر روتے طارق چاچو، دہاڑے مار مار کر روتی نیلم چچی، رمشا، علینا، کومل، مہتاب تائی، نبیلہ چچی، اور سب کو سنبھالنے کے چکر میں نڈھال سے اپنے آنسو پونچھتی آمنہ اور سبین۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا، ایک جامد ٹھہری ہوئی نگاہ اس بند تابوت پر ڈالی اور پھر کسی روبوٹ کی طرح پیچھے ہٹتا ہوا سیڑھی پر جا بیٹھا۔ عباس اس کے پاس آ کر اسے ساتھ لگا کر رونے لگا، مگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، نظریں تابوت پر جمائے۔ بخت کچھ بولو، ایسے چپ نہ رہو، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہی جامد چپ تاری تھی اس پر۔ وقار فون پر سب دوست احباب کو بہت افسردگی اور رنجیدگی سے حادثے کی اطلاع دے رہے تھے۔ ایاز سرخ آنکھیں لیے خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ بابا، بھائی، امی، کوئی اس کو ہلائے، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ وقار نے فون سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ نیلم چچی بھی اس کی طرف آ گئیں۔ عباس نے ایک طرف ہٹ کر انہیں جگہ دی تھی۔ انہوں نے پاس بیٹھے ہوئے شاہ بخت کو ساتھ لگا لیا اور رونے لگیں۔ روتا کیوں نہیں تو؟ چلا گیا وہ، جس کا تجھے انتظار رہتا تھا، اب نہیں آئے گا وہ، رو لے آج کھل کے۔ وہ اس کا بازو ہلا رہی تھی، مگر شاہ بخت کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے، افسوس، اظہار تعزیت، آنسو، تسلی، دلاسے، سبھی کچھ چلتا رہا۔ 2 گھنٹوں بعد اس کی میت کو دفنانے کا وقت آ گیا، جنازہ اٹھانا تھا۔ وقار، ایاز، عباس اور بخت 4 کندھے پورے تھے،
مگر بخت اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اس کی منتیں کر چھوڑی تھی۔ بخت، وہ تمہارا منتظر ہے، اسے کندھا نہیں دو گے؟ حق ہے اس کا، اٹھ جاؤ میرے بچے، ہمت کرو۔ اسے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، مگر تمہارا فرض تو بنتا ہے نا، آخری حق اسے دے دو۔ بخت، چلو میرے ساتھ اٹھو۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے نڈھال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہا، اس کا وجود گویا پتھر کے بے جان ٹکڑے میں ڈھل گیا تھا۔ ناکام ہونے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے وقار، اسے سکتہ ہو گیا ہے، احمد مغل خوف اور حیرت میں مبتلا صدمے سے بولے تھے۔ اس کی حساسیت اور جذباتیت تو سب پر عیاں تھی۔ شاہ بخت کی حالت میں جب کسی طرح بھی کوئی فرق نہ پڑا تو مجبوراً اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ اس کے پرانے معالج ڈاکٹر سلطان بہت متفکر ہو گئے تھے جب سارا معاملہ ان کے علم میں آیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے وقار، شاہ بخت کی ذہنی حالت کیسی ہے۔ وہ خوفناک حد تک سینسٹیو ہے، پھر بھی آپ نے اتنی بڑی اطلاع کیوں ایک دم سے اسے دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا پہلے اسے ذہنی طور پر تیار کر لیتے۔ انہوں نے وقار کو ڈانٹا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر، مگر اس وقت سچویشن اس طرح کی تھی کہ کسی کو بھی اس کا دھیان نہیں رہا۔ وقار ایک طویل سانس لے کر بولے تھے۔ بہرحال میں ٹریٹمنٹ شروع کر رہا ہوں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ انہیں اپنے آفس میں لے گئے۔ فی الحال اسے ٹرینکولائزر کے زیر اثر رکھا گیا ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ایسے میں ہم اگر اسے انجیکشن دے کر رلانے کی کوشش کرتے یا اس کے اعصاب میں ہیجان پیدا کیا جاتا تو یہ اس کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ بھی تھا۔ چونکہ اس کی یہ حالت پچھلے کئی گھنٹوں سے تھی، اس لیے مجھے خدشہ تھا کہ اگر نارمل سکتہ کے پیشنٹ والا ٹریٹمنٹ کیا گیا تو اس کے برین میں خدا نخواستہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال میں جبکہ وہ مائیگرین کا پیشنٹ بھی ہے، فی الحال اسے چند گھنٹوں کے لیے زیر اثر رکھا جائے گا۔ جب اسے ہوش آئے گا تب اسے دیکھا جائے گا کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ تفصیل بتا کر چپ ہو گئے۔ وقار کچھ کہے بغیر ٹیبل پر کچھ کریدتے رہے۔ آپ نے بتایا نہیں وقار، ہوا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ڈاکٹر، شاہ نواز گزشتہ کئی سالوں سے نیو یارک میں تھا۔ شاہ بخت کا بڑا بھائی تھا۔ بخت بچپن میں اس سے بہت اٹیچ رہا تھا۔ جب اس نے BBA کے ایگزامز دیے تو چھٹیوں میں نواز کے پاس چلا گیا۔ بس وہیں سے یہ سر درد کی سوغات لایا تھا، پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا چلا گیا۔ گھر میں اگر کوئی نواز کی بات کرتا تو جھگڑ پڑتا، کیوں جیسے اسے نواز کے نام سے چڑ ہو گئی ہو۔ خیر چند ماہ پہلے بخت پھر نیو یارک گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ نواز سے ملا یا نہیں میں نہیں جانتا، میں نے یہی سمجھا کہ لازماً وہ اس سے نہیں ملا ہوگا، جبھی اس نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اور اب یوں اچانک شاہ نواز کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ بہت دل دہلا دینے والا حادثہ ہے ہماری فیملی کے لیے۔ چاچو اور چچی کی حالت بہت بری ہے۔ احمد چاچو کو چند ماہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پتہ ہی ہے آپ کو۔ عباس بھی بیمار ہے، پتہ نہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وقار بہت پریشان اور افسردہ تھے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آزمائشیں دور کرے، آمین۔ ڈاکٹر سلطان نے ان کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ وقار سر ہلا کر اٹھ گئے۔ گھر فون کر کے انہوں نے سب کو تسلی کروا دی تھی، کسی کو بھی آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ عباس کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی۔ ایاز کسی گنتی میں تھا ہی نہیں۔ بابا دونوں چاچو کو سنبھال رہے تھے، جبکہ خواتین ہاسپٹل آ کر صرف مزید پریشان ہی ہو سکتی تھیں۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی جب شاہ بخت کی آنکھیں کھلیں۔ مر جانا چلے جانا نہیں ہوتا، چلے جانے والے کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ آتے ہیں، نہ بھی آئیں آس پھر بھی رہتی ہے۔ مر جانے والے کبھی نہیں لوٹتے، نہ ہی کوئی امید، کوئی آس، کوئی چراغ، کوئی لو باقی رہتی ہے۔ بس رات رہ جاتی ہے، کالی سیاہ رات، کال دکھ جیسی۔ دکھوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں، موت کا دکھ کالا ہوتا ہے، سیاہ اور تاریک۔ مر جانے والے کبھی نہیں لوٹتے اور پیچھے رہ جانے والوں کو روند جاتے ہیں، کالے اور سیاہ رنگ والے دکھ کے پتھروں تلے۔ وقار کا مہربان چہرہ اس پر جھکا تھا۔ شاہ بخت کی احساس سے آری نگاہ ان کے چہرے سے ٹکرائی اور یک لخت زندہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ تاحال وہ سلیپنگ سوٹ میں تھا۔ یہ ایک سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر تھا جس پر سلور پٹی تھی۔ شرٹ کے ایک دو کو چھوڑ کر سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بھائی وہ چلے گئے، مجھ سے ملے بغیر چلے گئے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا تھا۔ وقار نے اسے گلے لگا لیا۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ میں نے ان کی ہر بات مانی، پھر بھی وہ جو کہتے گئے میں کرتا گیا۔ میں اب کیا کروں؟
انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا، انہوں نے اپنا وعدہ کیوں توڑ دیا؟ وہ بے حد خوفزدہ تھا، یوں جیسے اپنے آنسوؤں کو روک رہا ہو۔ اب میں کیسے انہیں ان کا وعدہ یاد دلاؤں گا؟ وہ ایسے کیوں چلے گئے مجھ سے بات کیے بغیر؟ وہ تو کہتے تھے وہ پاکستان آئیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، سوئمنگ کریں گے، رگبی کھیلیں گے اور خوب گھومیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت سارے دن میرے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ انہوں نے شرط رکھی تھی، میں نے مان لی۔ وہ اب گھٹ گھٹ کر آہستہ سے رو رہا تھا، وقار بھی رو رہے تھے۔ کیسی شرط؟ وہ اس کی پشت سہلاتے چونک سے گئے۔ انہوں نے کہا تھا بخت مجھے کچھ رقم چاہیے، کسی سے ادھار لیا ہے، وہ چکانا ہے۔ میں نے فوراً کہا میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں سے نکلوا دیتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے اس سے گھر کے افراد شک میں پڑ جائیں گے کہ اتنی بڑی رقم تم نے کہاں خرچ کی۔ تم بس میرا کہا مان لو۔ میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شوٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نیو یارک میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میری کمرشل ویلیو سے آگاہ ہو چکے ہیں، مگر میرا کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ نواز بھائی نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے انہیں بے حد سمجھایا کہ میں نے ہمیشہ سولو شوٹ کیے ہیں، مجھے کپل شوٹ کا کوئی تجربہ نہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی کہ میں نے ان کے دباؤ میں آ کر فینسی مالکم کے ساتھ کپل شوٹ کیا۔ میں نے سب سے جھوٹ بولا، آپ سے بھی۔ آپ مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں نے یہ سب کس وجہ سے کیا، کس کے کہنے پر کیا، مگر میں نے آپ کی ساری ڈانٹ کھا لی۔ آپ نے سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے میرے لیے، مگر میں نے منہ نہیں کھولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی نظروں میں ان کی عزت اور وقت کم ہو جائے۔ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی میں نے آپ کو سچ نہیں بتایا، اور دیکھیں انہوں نے مجھ سے اپنی ساری باتیں منوا لی، مگر میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ مجھے استعمال کیا انہوں نے، اور ہمیشہ کی طرح چھوٹی آس پر ٹرخا کے خود کہاں چلے گئے ہیں۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب اس کا رونا مزید کربناک ہو گیا۔ وقار سن ذہن کے ساتھ سب سن رہے تھے، البتہ دل میں یکایک شاہ نواز کے خلاف نفرت کا طوفان سا ابل پڑا تھا۔ آخر وہی ذمہ دار تھا شاہ بخت کو ورگلانے کا، اسے مس یوز کرنے کا۔ اس لمحے انہیں اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس قدر خود غرض شخص اسی سزا کا مستحق تھا، مگر ابھی کچھ مزید ایسا تھا جو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ستارہ کو ڈاکٹر شاہ کے کلینک پر کام کرتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر کی غالباً اس وقت کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی، جبھی اس نے ستارہ کو چائے بھجوانے کا کہا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ چائے کا آرڈر دیتی، اسے کسی کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ آپ بھیج دیجئے گیسٹ کو، اس نے انٹرکام اٹھا کر کہا۔ اسی وقت اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر آنے والے کو بیٹھنے کا کہا۔ ہیلو مس، کسی قدر بھاری اور مکمل غیر ملکی لہجہ۔ یور نیم؟ اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ انگلیاں ہنوز نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھی۔ مصعب شاہ۔ سر کوئی مصعب شاہ آئے ہیں، اس نے رابطہ ملنے پر کہا۔ جی اوکے سر، اس نے ریسیور رکھ کر کہا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے پہلی بار سر اٹھایا تھا اور اگلی بات کرنا بھول گئی۔ آنکھیں چندھیا سی گئی۔ اتنی دھماکے دار، ٹھٹکا دینے والی اور جھٹکا دار پرسنالٹی تھی۔ خالصتاً غیر ملکی نقوش، خوبصورت سنہرے بال اور گہری سبز آنکھیں۔ اس نے تیزی سے سر جھٹک کر خود پر قابو پایا تھا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھتا رہا۔ ستارہ کو لگا شاید وہ اردو سے نابلد ہے۔ ڈاکٹر شاہ از ویٹنگ فار یو، یو مے گو، اس نے اس بار شستہ انگریزی میں کہا۔ مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ستارہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شکریہ محترمہ، وہ اردو میں کہہ کر اٹھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مجھے بے وقوف بنا کر گیا ہے۔ اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ ڈسے ہوئے لوگ تریاک نہیں بنتے۔ چوٹ کھایا ہوا شخص کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے نفرت اور اذیت کے، اور انا اور مردانگی پہ ہوا حملہ مرد کسی قیمت پر معاف نہیں کرتا۔ اور ہبہ اتنے سنگین جرائم میں ملوث تھی۔ پتہ نہیں پہلے اسے ان سب باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آئی تھی، اور پتہ نہیں اسے پہلے کسی بھی بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی تھی۔ اسید کہتا ہے جو لوگ اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، خدا ان کی شکلیں بھی بدصورت اور بھیانک بناتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہبہ تیمور کیا تھی؟ بدصورتی کا مجسمہ تھی، ایک چھوٹی مکار اور سازشی ذہنیت رکھنے والی لڑکی۔
جس کا ظاہر بھی اس کے سیاہ اور مکروہ دل کی طرح گھناؤنا، بدصورت اور بھیانک ہے۔ اب اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ پہلے وہ جھگڑتی تھی، زور زور سے بولتی تھی، اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اسے کہا کرتا تھا چہرے مہرے، حسب نسب اور مالی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، اللہ صرف دل دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے۔ مگر اب وہ جھگڑتی نہیں تھی۔ وہ بھلا کس بنا پر جھگڑا کرتی؟ اسید اتنا سچا تھا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، جبکہ اس نے تو ساری زندگی جھوٹ ہی بولا تھا۔ اسید کہتا ہے اللہ حسین ہے اور حسن پسند کرتا ہے، جبکہ وہ تو بدصورتی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے جسے صرف تعفن اٹھتا ہے۔ جس طرح دھتورے میں 100 سال شہد ٹپکاتے رہو وہ میٹھا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے تم ناپاک ہو، غلاظت کا ڈھیر ہو۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ بڑی حقارت سے اسے دیکھتا ہے اور ہنستا ہے۔ تم اتنا دھوکہ کیسے کر لیتی ہو ہبہ تیمور؟ انسانوں سے بھی دھوکہ، اللہ سے بھی دھوکہ۔ یہ مکاری، یہ ریاکاری تمہیں دوزخ تک لے جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کو مکاری پسند نہیں، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا میری طرح، کیونکہ وہ بھی تمہاری حقیقت جانتا ہے، اور جب سب لوگ جان جائیں گے تو وہ بھی تم سے نفرت کریں گے اور تمہارے منہ پر تھوک دیں گے، جس طرح کہ وہ اس پر تھوک دیتا، اور ایسا اکثر ہوتا۔ مگر اب اسے تذلیل محسوس نہیں ہوتی، وہ اتنا خوبصورت، اتنا وجیح اور شاندار ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتا، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے محبت صرف خوبصورت لوگوں سے کی جاتی ہے، وہ صحیح کہتا ہے۔ بدصورت لوگ بھلا اس قابل کہاں ہوتے ہیں کہ ان سے نرمی برتی جائے، ان سے محبت کی جائے؟ نہیں، وہ کچھ ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہبہ تیمور کچھ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ہاں، پہلے وہ جھگڑتی تھی، روتی تھی، کہتی تھی اسید مجھے جو دل چاہے کہو، مگر میری محبت پر شک نہ کرو، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے۔ وہ دہاڑے مار مار کر روتی تھی، اور وہ بہت استہزائیہ ہنستا، کہتا بھلا تم جیسے لوگ کیا جانے محبت، تم صرف وجود کے پیچھے پاگل ہو، صرف خوبصورتی کے لیے۔ قصور تمہارا نہیں، ہر ذی نفس ایسا ہی ہوتا ہے، خود میں موجود کمی دوسروں سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ مگر اب وہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اس نے صرف خوبصورتی اور وجود کی چاہ کی تھی، وہ غلط تھی، وہ مان گئی، اور جب اقرار جرم ہو ہی چکا تو سزا بھی دے دی گئی، قید تنہائی، اور وہ بھی اس کال کوٹھڑی میں، جہاں 12-13 گھنٹوں بعد اسے اس کوٹھڑی کے داروغہ کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی۔ دوسری سزا جسمانی تھی، آخر وہ حق رکھتا تھا، اسے مارتا پیٹتا یا اپنا حق وصول کرتا، اس کے لیے سب جائز تھا۔ وہ اتنی گناہ گار تھی، اتنی بد کردار تھی کہ سر اٹھانے کی بھی حقدار نہ تھی۔ وہ جو چاہتا اس کے ساتھ کرتا، بلکہ جو بھی کرتا کم تھا، اور ایسا ہی تھا۔ وہ جی بھر کر اسے ٹارچر کرتا تھا، اسے بے رحمی سے نوچتا، اسے گالیاں دیتا تھا، اس پر ہنستا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور جب وہ روتی تھی، کرب سے چلاتی تھی تو وہ بہت محظوظ ہوتا تھا۔ ہبہ کی چیخیں اسے بڑی تسکین دیتی تھیں، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ کہیں سے بھی ہبہ کا اسید نہیں لگتا تھا۔ وہ تو کوئی بے روح درندہ بنتا جا رہا تھا جو احساسات سے قطعاً ماورا تھا۔ اور ایک دن جب وہ سردی کی شدت میں ناکافی گرم لباس کی وجہ سے فرش پر بیٹھی کپ کپا رہی تھی، اسے اپنی آخری سپیچ یاد آئی تھی، ڈومیسٹک وائلنس ان پاکستان۔ حالانکہ اب اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے والے تھے، اسے بس یہ یاد تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے اب ماما اور پاپا کے چہرے بھی بھولنے لگے تھے۔ وہ تصور میں ماما یا پاپا کا چہرہ لاتی تو وہ دھندلا تصور ہوتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیسے اسے یاد آ گئی وہ اپنی تقریر۔ اس نے کہا تھا جس عورت کو اس کے شوہر نے جی بھر کر ہراساں کیا ہو، اپنی اذیت پسندی کا نشانہ بنایا ہو، وہ کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی، بلکہ وہ تو شاید کسی کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس نے ٹھیک کہا، وہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا تھا تشدد، مار پیٹ اور اعزار رسانی ایسے ہتھیار ہیں جو کسی بھی ذی نفس کو جسمانی نقصان تو پہنچاتے ہی ہیں، مگر اس کے وقار، تشخص اور انا کو بھی کچل ڈالتے ہیں۔ وہ بھی اپنا نام، اپنی پہچان بھول گئی تھی، اسے تو بس وہ گالیاں یاد تھی جن سے وہ اسے مخاطب کرتا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کسی دن وہ بھی مراد پور کی فاخرہ کی طرح اپنے ٹوٹے بازو اور خیرآباد کی نورہ کی طرح اپنے مونڈے ہوئے سر کے ساتھ کسی ٹی وی چینل پر تماشا بنی بیٹھی ہوگی، اور لوگ اس پر ہنس رہے ہوں گے۔ اسید نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس بار سارے خسارے ہبہ کے حصے میں آئے تھے۔ ایک آگ تھی جو ہر گزرتے دن اس کے وجود کو جلائے جا رہی تھی،
انسانیت کا لباس ہبا نے خود اس کے تن سے کھینچا تھا، اور جواباً جو لباس اس نے چنا تھا وہ حیوانیت کا لباس تھا، اور اس حیوان نے اپنی ساری وحشت، درندگی، بربریت اس کے اندر انڈیل دی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک کوڑیالہ ناگ بن گیا تھا جو ہر روز اسے ڈستا تھا اور اس کا تن نیلا پڑ جاتا تھا۔ قبر میں ہر شب اسے عذاب دیا جاتا تھا۔ اسید نے ٹھیک کہا تھا، اس کے جرم بہت زیادہ تھے اور حوصلوں کی دیوار تو چند دن بعد ہی ڈھہ گئی تھی، اور وہ اس کے ملبے تلے بڑی سسکتی رہی تھی، اور ملبہ روز گرتا رہتا تھا اور وجود کی راکھ جمع ہوتی چلی جاتی۔ میں نے اپنی جن آنکھوں میں تجھے بسایا تھا، وہ تو مدت ہوئی جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ جانے کیسی بری نظر لگی، کسی بے رحم کی بد دعا کی طرح۔ تم اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ اذیت ناک راکھ سے جھانکتے پھرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہیں مصعب بھائی آپ؟ اس نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود ہی اپنی میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے پاس کہاں سے وقت نکل آیا؟ بس نکل آیا، سوچا تمہارا کلینک دیکھتا چلوں۔ ویسے تم نے یہ اسسٹنٹ کب رکھی؟ مصعب اس سے پوچھ رہا تھا۔ حال ہی میں رکھی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے۔ اس کے لہجے میں احترام تھا۔ مصعب مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر شخص اور رشتے کا بلا تخصیص احترام کرنے کا عادی تھا۔ وہ اسے ابھی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ بتانے لگا۔ کیا آپ انہیں بے وقوف بنا کے آ رہے ہیں؟ غلط بات، وہ تو بڑی بے ضرر سی ہیں، میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ اس نے انٹرکام اٹھا کر ستارہ کو اندر آنے کا کہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اس وقت ایک گرم سرمئی شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ لمبے بال جوڑے کی شکل میں سمیٹے ہوئے تھے۔ چہرہ کسی بھی قسم کی آرائش سے مبرہ تھا، حتیٰ کہ کانوں میں بھی کسی طرح کے ایئرنگز وغیرہ نہیں تھے۔ یہی حال کلائیوں کا تھا، وہ بھی سنگھار سے خالی تھی۔ آئیے مس ستارہ، ان سے ملیے، یہ مصعب شاہ ہیں، میرے ماموزاد بھائی، حال ہی میں لاہور شفٹ ہوئے ہیں، اور بھائی یہ مس ستارہ ماہم ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نے دونوں کا تعارف کروایا۔ مصعب بھائی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف شکل و صورت سے فارنر لگتے ہیں، اور اگر یہ دوبارہ آپ کو بے وقوف، میرا مطلب ہے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، یہ 6 زبانیں بول سکتے ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے۔ وہ ہنستا ہوا بتا رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں جاؤں؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ اچھی خاتون ہے، مصعب نے بآواز بلند تبصرہ کیا، جو کہ اچھی خاتون نے دروازے سے نکلتے وقت بخوبی سن لیا تھا، اور زیر لب بدتمیز بولی تھی۔ ہاں جی، اب بتائیں آپ کیسے آنا ہوا؟ ہوٹل کا کام کہاں تک پہنچا؟ اور ماموں کیسے ہیں؟ پاپا ٹھیک ہیں، ہوٹل کا کام بس تھوڑا ہی رہ گیا، شاید 2 ہفتوں تک مکمل ہو جائے، اور باقی رہا میرے آنے کا مقصد تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو فرم میرے ہوٹل میں کارپینٹرنگ کا کام کر رہی ہے، بغل انڈسٹریز، ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں جانا چاہ رہا ہوں ان کی طرف، یہ رہا گھر کا ایڈریس۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر رکھا۔ افسوس کے لیے جانا تو بنتا ہے، دکھائیں ذرا کارڈ۔ اس نے کارڈ تھاما۔ مغل ہاؤس، گلبرگ فیس، اس نے بلند آواز میں پڑھا۔ تو پرابلم کیا ہے؟ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، اپنی گاڑی میں چلیں گے؟ ہاں، تمہاری کوئی اپائنٹمنٹ تو نہیں؟ نہیں۔ چلو پھر۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ویسے بھائی، آپ کبھی ان کے فیملی ممبر سے ملے ہیں، یا آپ کی ساری ڈیلنگز کسی مینیجر کے تھرو ہوئی تھیں؟ اس نے احتیاط سے موڑ بدلا۔ ہاں، ملا ہوں، بڑا پیارا سا ینگ سا لڑکا تھا، نام بھی بڑا منفرد تھا۔ وہ رک کر سوچنے لگا۔ پیارا نام تھا نا، جبھی یاد نہیں رہا۔ وہ ہنسا۔ مصعب نے خفیف سا ہو کر اسے گھورا۔ مجھے یاد نہیں رہا، ہنسو تو مت۔ اوکے۔ وہ فوراً سیریس ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی مغل ہاؤس کے گیٹ پر تھی۔ اسی رات اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں گھر لوٹے تو لاؤنج میں سبھی گھر والے براجمان تھے۔ شاہ بخت نے ڈھال اور تھکا ہوا سا صوفے پر بیٹھا تو نیلم ان کے پاس آ گئیں۔ شاہ بخت ان کی گود میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ وہ اتنی جلدی کیوں چلے گئے امی؟ اب میں کیا کروں گا؟ ماحول شدید تناؤ کا شکار ہونے لگا۔ رکے آنسو رواں ہو گئے۔ عباس نے اسے چچی جان سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کرو بخت، دیکھو ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ کومل بھی پاس بیٹھی تھی، رمشا بھی کھڑی تھی۔ خوش قسمت تو تم ہو عباس، دیکھو عباس، تمہارے پاس تو بھائی ہے نا، بہن بھی ہے، کومل کے پاس بھی سب کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں۔
وہ بڑا وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے بخت بھائی، آپ کے پاس بھی سب کچھ ہے۔ وقار بھائی، عباس بھائی، میں، رمشا، علینا، ہم سب بھی تو آپ کے بہن بھائی ہیں نا۔ کومل اپنے آنسو پونچھتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ ایاز کا کہیں نام نہ تھا۔ کچھ دیر مزید تناؤ کا یہی عالم رہا۔ وہ اپنے ڈھال ہو رہا تھا۔ تھکان اور نکاہت اس کے ہر عضو سے عیاں تھی۔ وہ صوفہ پر نیم دراز ہو گیا۔ میں ادھر سو جاؤں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا، لہجہ غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ادھر بے آرام مت ہو بخت، اٹھو کمرے میں چلو۔ وقار نے نرمی سے اٹھایا۔ وہ روبوٹ کی مانند اٹھ بیٹھا۔ سبین دودھ گرم کر کے بھجوا دیجیے گا۔ عباس اسے لے کر اوپر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا لیٹ گیا۔ ایسے مت سو، نیند نہیں آئے گی تمہیں، اس لباس سے دوائیوں کی سمیل آ رہی ہے، پہلے لباس تبدیل کر لو۔ عباس نرمی سے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر بولا۔ چند لمحے وہ بیزاری سے بیٹھا رہا۔ دل نہیں چاہ رہا میرا۔ نہاؤ مت، بس لباس تبدیل کر لو، عباس نے کہا۔ وہ سر ہلا کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ اسی وقت علینا اندر داخل ہوئی، ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھے۔ عباس بھائی، نیچے آپ کے دوست آئے ہیں، اس نے کہا اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ علینا، تم اسے ایک گلاس ختم کروا کر واپس آنا، اوکے؟ وہ باہر نکل گیا۔ علینا اپنی دھن میں تکیے ٹھیک کرنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ ایک اور نائٹ سوٹ نکال کر باتھ روم جانا چاہتا تھا۔ جب اس کی نظر علینا پر پڑی، اس نے نائٹ سوٹ ایک طرف پھینک دیا اور اس کی طرف چلا آیا۔ سب میرے پاس ہے، مجھے دلاسا دیا، تم کیوں نہیں آئی علینا؟ وہ بہت افسردگی سے بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں ان گھر والوں کی گنتی میں شامل نہیں ہوں، مگر میری گنتی میں تو تم سب سے پہلے نمبر پہ ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ اتنا عجیب تھا کہ علینا نے یک لخت سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے افسوس ہے، وہ آہستگی سے بولی اور واپس مڑی۔ کس بات پر؟ آپ پر، اس نے دو ٹوک کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، میں آپ کے پاس ایسے انسان کی تعزیت کے لیے آؤں جسے نام کے سوا میں جانتی تک نہیں، جسے کئی سالوں سے اس کے ماں باپ نے نہیں دیکھا۔ یہ کچھ فضول نہیں لگتا؟ اور آپ کی شکایت بالکل غلط ہے۔ کیا آپ کو کبھی یہ لگا کہ وقار یا عباس آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں لگتا شاہ نواز کبھی بھی آپ کے لیے اتنا کچھ کر پاتے جو وقار بھائی نے کیا۔ آپ نے نوٹ کیا آخر آپ اس گھر کی متنازع ہستی کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف وقار بھائی کی بے جا طرفداری کا نتیجہ ہے، جس نے باقی سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ مگر اپنی بے حسی اور خود غرضی کا عالم دیکھیے آپ، کہ ایسے شخص کو رو رہے ہیں جس کا اس گھر میں کبھی نام ہی نہیں لیا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچپن میں ان سے بہت اٹیچ رہے ہوں، مگر آخر وقار بھائی بھی تو اتنے سالوں سے آپ کو اپنے پروں تلے چھپائے سارے گھر کی مخالفت مول لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا؟ آپ احسان فراموش بھی ہیں، جبھی تو آپ نے اتنی آسانی سے خود کو ان سے الگ کر لیا یہ کہہ کر کہ آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے اور تکلیف دہ بھی، مگر مجھے انسانیت کے ناطے پھر بھی شاہ نواز کی موت کا افسوس ہے، کیونکہ چاچو اور چچی بہت تکلیف میں ہیں اور بہت دکھی اور افسردہ ہیں، اور بہرحال وہ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے، سو مجھے واقعی ان کی اس اچانک ڈیتھ کا دکھ ہے۔ خدا ان پر رحم کرے۔ وہ بولی نہیں تھی، پھٹ گئی تھی۔ طنز و استہزاء میں لپٹا لہجہ شاہ بخت کو انگاروں میں دھکیل گیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ ایک منٹ، ایسے نہیں جا سکتی ہو تم، وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ وہ بھڑک کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں آپ کی وضاحتیں کیوں دوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ اگر وقار بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ وہ طنز کرنے لگا۔ جیلس؟ مائی فٹ، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اور تم اتنے سکون سے کیسے شاہ نواز بھائی کو غیر متعلق شخص قرار دے سکتی ہو؟ وہ میرا بھائی تھا علینا احمر مغل، قرضدار نہیں تھا کسی کا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ علینا نے ایک طرف ہو کر باہر نکلنا چاہا۔ شاہ بخت نے بازو کھڑا کر کے راستہ مسدود کر دیا۔ میرا راستہ چھوڑیں، اسے ساری زندگی کا غصہ انہی لمحوں میں آیا تھا۔ حد تھی نا، ایسے مشکل حالات میں بھی اس شخص کو اپنی پڑی تھی۔ میری باتوں کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی تم یہاں سے، وہ چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ علینا نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور اس کے بازو کے نیچے سے نکلنا چاہا، مگر وہ پوری طرح تیار تھا۔ ایک دم سے اس کا بازو تھاما اور پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ علینا کا پیر رپٹا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری اور کراہ پڑی۔ بیڈ کے قریب کھڑا شاہ بخت کرو شیپ میں اس پر جھک آیا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جما دیے۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔
تمہیں مجھ سے اتنی خواہش کیوں ہے؟ اس کی دھیمی آواز سرسرا رہی تھی۔ آج بتا ہی دو علینا، آج ساری سچائی کھول دو۔ تم ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی ہو، ہمیشہ سے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ نفرت کیوں؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ بولو، ایسا کون سا نقصان پہنچایا ہے میں نے تمہیں؟ آج بتا دو، سارے ازالے کر دوں گا۔ وہ پھنکارا۔ علینا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے پوری قوت سے شاہ بخت کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے علینا پر گرفت مزید مضبوط کر دی۔ مجھے یہاں سے جانے دو شاہ بخت، تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ چلائی تھی۔ آپ سے تم کا سفر بہت جلدی نہیں طے کر لیا تم نے؟ خیر، مجھے تم سے احترام کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ چلو چھوڑو، مجھے آج صرف حقیقت جاننا ہے۔ کمان ہری اب، جتنی جلدی سچ بولو گی اتنی جلدی یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کا لہجہ شفاف تھا۔ علینا سہم گئی، چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ سچ جاننے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ تو سنو، سچ یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ تم ایک خود غرض اور خود پسند انسان ہو۔ سنا تم نے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ شاہ بخت کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اور اگر یہ خود غرض انسان تمہیں ساری زندگی کے لیے جھیلنا پڑ جائے تو؟ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مگر وہ شاید علینا کے آزاد ہاتھوں کو بھول گیا۔ علینا نے یک لخت بے قابو ہو کر اسے سناٹے دار تماچا مارا تھا۔ شٹ اپ، وہ تنفر سے بولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا مگر اس کا رنگ بدل گیا تھا۔ اب تو تم بس انتظار کرو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے چھیڑ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی اور غیر معمولی ملائمت۔ وہ اسے چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ آنکھیں ایک عجیب احساس سے سلگ رہی تھیں۔ علینا تیزی سے اٹھی اور چلائی تھی، آئی ہیٹ یو شاہ بخت۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ وہ ایک بار پھر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک اذیت ناک خاموشی تھی۔ آنے والے مہمان سیدھے یہیں آئے تھے۔ ابتدائی سلام دعا کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میں مصعب شاہ ہوں اور یہ میرے کزن حیدر عباس شاہ۔ میں اسٹار لائٹ ہوٹل کا مالک ہوں۔ آپ کی فرم سے ووڈ ورک کا پروجیکٹ چل رہا ہے میرا۔ احمد مغل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ مصعب ان سے حادثے کی تفصیلات پوچھنے لگا۔ وہ ازحد رنجیدہ تھے۔ ساری بات جان کر مصعب گہرے تأسف اور دکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال حیدر کا بھی تھا۔ بہت افسوس ہوا انکل، بہت ناگہانی موت تھی اور سب سے بڑھ کر افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس بھی نہیں تھے۔ بہت دکھ ہوا، مصعب ازحد افسردگی سے بولا تھا۔ بس بیٹا، رب کی رضا میں راضی ہیں ہم، احمد مغل نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت ایک ملازمہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لے آئی۔ ارے انکل، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ پہلی بار آئے ہیں، زیتون تائی نے نرمی سے کہا۔ اسی وقت علینا اندر داخل ہوئی۔ آنے والے مہمانوں کی ان کی طرف پشت تھی۔ اسے وقار کو بلانے بھیجا گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سلام کیا۔ تایا ابو بھائی تو سو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری رات جاگتے رہے ہیں۔ آپ کہیں تو عباس بھائی کو بلا دوں، اس نے کہا۔ مصعب نے دیکھا وہ سمارٹ اور خوبصورت سی لڑکی تھی، لائٹ براؤن گرم شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بھی کب ٹھیک ہے، آپ ادھر آؤ، ان سے ملو۔ احمد مغل نے اسے پاس بلا لیا۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی اور سیدھے ہو کر سامنے دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، وہ وہاں تھا، حیدر عباس وہاں تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ مضبوط کثرتی وجود بہترین ٹو پیس میں بے حد جچ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی علینا ہے، گریجویشن کر رہی ہے، انہوں نے کہا۔ مجھے تو لگا تھا یہ او لیولز کی اسٹوڈنٹ ہوں گی، مصعب نے بے ساختہ کہا۔ احمد مغل ہلکا سا مسکرا دی جبکہ علینا اسی طرح بیٹھی رہی۔ حیدر بیٹا، آپ کیا کرتے ہو؟ انکل، حیدر سائیکیٹرسٹ ہے، اس کا اپنا کلینک ہے، حیدر کی بجائے مصعب نے جواب دیا۔ بابا میں جاؤں؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اپنا لہجہ خود کو ہی اجنبی لگا تھا۔ ہاں، اور شاہ بخت کو بھیج دیجیے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے شاہ بخت کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تھا۔ اندر سے یس کی آواز آئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے دروازہ کھول دیا۔ تایا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں دیکھ کر کہا تھا اور کسی روبوٹ کی طرح واپس مڑ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم کیوں واپس آئے ہو حیدر؟ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اپنی نم آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ فضا میں ٹھنڈک کا رچاؤ تھا۔ گزشتہ 2 دنوں میں سردی یکدم ہی بڑھی تھی۔ عباس اس وقت ٹیرس پر بیٹھا تھا جبکہ سبین نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے دعا کے بعد جائے نماز اٹھایا اور ایک طرف رکھ کر ٹیرس پر آ گئی۔
عباس صاحب کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سردی کی وجہ سے مزید اپسیٹ ہو جائے گی، اٹھیں اندر چلیں۔ اس نے کہا۔ عباس خاموش بیٹھا رہا۔ اٹھ جائیں نا پلیز، اس نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہی منظر لان میں کب سے بیٹھے ایاز کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اسے اب تک سبین کی مغل ہاؤس میں قیام کی وجہ تسمیہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر کے سب لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ اگر وہ خود سے ناشتے یا کھانے کے وقت ٹیبل پر آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا جاتا۔ ایاز سے یہ تذلیل آمیز رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عباس تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ اسے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر سبین سے سپریشن اس کا خالصتاً ذاتی معاملہ تھا۔ سب لوگ پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ جتنی بار وہ سوچتا اسے جھنجھلاہٹ سی ہوتی تھی۔ حیران مت ہو ایاز، یہ رمشا کی آواز تھی جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ وہاں کب آئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ عباس اور سبین کو دیکھ کر الجھ گئے ہونا۔ حیران مت ہو، عباس نے سبین سے شادی کر لی ہے، وہ بہت اطمینان سے بولی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلا اٹھا۔ رمشا مطمئن انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں، اور الحمدللہ دونوں بہت خوش ہیں، وہ جتا رہی تھی۔ ایاز ضبط کا دامن تھامے رہ گیا، پھر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ خود غرض، رمشا زیر لب بڑبڑا کر آگے بڑھ گئی۔ دور ٹیرس پر بیٹھا عباس اب کھڑا ہو گیا تھا۔ چند منٹ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر لان میں دیکھتا رہا، پھر واپس کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ سبین نے اسے بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں عباس، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، وہ فکر مند تھی۔ تھکی ہوئی تو آپ بھی ہیں، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ سبین خاموش رہی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عباس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے سنبھل کر کہا۔ عباس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ کو کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا سبین، آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اگر کبھی نادانستگی میں ایسا ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے عباس، آپ خوامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، اس نے بے ساختہ ٹوکا۔ اس کے جواب پر عباس نے کچھ کہے بغیر سر اس کی گود میں ڈال دیا۔ میں سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے سلا دیں، اس کی آواز میں مدھم گزارش تھی۔ سبین کے ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں میں چلنے لگے۔ اگلی صبح وہ جاگا تو سبین وہاں نہیں تھی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی، سبین جائے نماز پر تھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، اس نے آنکھیں پھر موند لی۔ اس نے محسوس کیا وہ اس کے برابر آ بیٹھی تھی، پھر سبین نے کچھ پڑھا اور اس کے ماتھے پر پھونک ماری، اور اس پھونک کی تاثیر عباس کی پیشانی سے ہوتی ہوئی اس کے دل تک پہنچی اور روح میں پھیل گئی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی اور اس کا تر و تازہ چہرہ بڑا صاف، شفاف اور پاکیزہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر چونکی نہیں تھی، بس اپنی انگلی کی بور سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے چھوئے۔ عباس کو محسوس ہوا ان میں سوجن تھی۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سبین آہستہ آہستہ انگلی اس کی آنکھوں پر پھیرتی رہی، پھر وہ رک گئی۔ عباس نے آنکھیں کھولی تو وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ ڈھیلا کیا اور پانی پینے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کی گردن میں ہونے والی ہلچل دیکھتا رہا۔ سبین نے گلاس ایک طرف رکھا تھا، اسے اپنی طرف متوجہ پایا، اور پھر عباس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس پانی کے چند قطروں کو اپنی انگلی کی پور پر چن لیا، اور پھر انگلی کو بڑی عقیدت سے باری باری اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لیا۔ سبین کے ہاتھ پیر سنسنا اٹھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں اس کا مدعا جان گئی تھی، اور اس پل جیسے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے عباس کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ میری آنکھوں میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کتنی راتوں سے نہیں سو پایا۔ وہ اسی طرح سیدھا لیٹا بولا تھا جبکہ آنکھیں بددستور بند تھیں۔ سبین بے اختیار اس پر جھک گئی، اور پھر بھیگے لبوں کا جاں فضا لمس عباس نے اپنی آنکھوں پر محسوس کیا۔ اس کی روح میں اس مسیحائی کی تاثیر نے اجالا کر دیا تھا۔ باہر دھندلا اجالا پھیلا تھا اور دھند کے مرگولے سے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان موجود دھند کا موسم چھٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی، کچن میں آ کر اپنی مطلوبہ چیزیں نکالیں اور پاستا بنانے لگی۔ ساتھ والے چولہے پر چائے رکھی۔ غیر معمولی تیز رفتاری سے اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے پاستا پلیٹ میں نکالا، چائے کپوں میں ڈالی اور ٹرے میں سیٹ کر کے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کی ٹھنڈک اور خنکی کے مقابلے میں اندر کا موسم بہت حدت بخش تھا۔ عباس ہنوز بستر میں تھا۔ سبین نے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ اب اٹھ بھی جائیں، میں ناشتہ بھی بنا لائی ہوں، اور آپ نے اب تک بستر نہیں چھوڑا۔ دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ سستی سے اٹھ گیا۔
سبین نے مستعدی سے آگے بڑھ کر اسے گرم شلوار قمیص تھمایا۔ کچھ دیر بعد وہ تبدیل شدہ لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سبین کا آنچل تھاما اور چہرہ صاف کرنے لگا۔ صبح صبح آپ کو اتنی زحمت ہوئی، کچھ دیر بعد ناشتہ بن ہی جاتا، عباس نے کہا۔ ابھی صرف 6:30 ہوئے ہیں عباس، ناشتہ تو 10 بجے بنے گا، اور آپ نے تو رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب بھی میں نے پاستا بنایا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا سا ہو۔ کچھ آپ کی طبیعت بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی وضاحت، سو اب شروع کریں، وہ مسکرائی۔ عباس سر ہلا کر پلیٹ پر جھک آیا۔ پاستا شاندار تھا۔ آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، وہ توصیفی انداز میں بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ شوخی سے بولی، انداز سے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں بھی موقع نہ مل سکے، اور اگر اس کمرے میں الارم والی گھڑی نہ ہوتی تو وہ شاید کبھی نہ جان پاتی کہ کب دن رات سے ملا اور کب رات نے دن کا منہ دیکھا۔ آج بھی ایک معمول کی صبح تھی، اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ خیر اب تو وہ اس تاریکی کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی منہ دھویا اور اسید کے کپڑے نکال کر رکھے، پھر لائٹ جلا دی۔ صد شکر کہ وہ کمبل میں منہ دیے سو رہا تھا، ورنہ یقیناً نیا فسیتہ کھڑا ہو جاتا لائٹ کے جلنے پر۔ وہ بھی کیا کرتی، یہاں بجلی کا شارٹ فال خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ وہ ہر روز رات کو پریس کرنے کے بارے میں سوچتی، مگر بجلی ندارد۔ اس نے زمین پر ایک موٹی سی چادر بچھائی اور استری کا سوئچ پلگ میں لگا دیا۔ تیز تیز ہاتھ چلا کر اس نے پینٹ شرٹ پریس کی، موزے نکال کر رکھے، گرم جیکٹ اور پالش شدہ شوز بھی رکھے، اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اسید کو کبھی نہیں جگانا پڑا تھا، وہ ہمیشہ خود اٹھ جاتا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے تازہ آٹا گوندھا اور پھر ایک طرف رکھ کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ خشک دودھ کی چائے بنانے کے بعد اس نے توا چڑھایا اور پراٹھا بنانے لگی۔ اس دوران اسید اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے انڈا فرائی کیا اور ٹرے میں ناشتہ رکھا، ایک پراٹھا، تلا ہوا انڈا اور چائے کا کپ۔ اس نے ٹرے لا کر بیڈ پر رکھ دی۔ اسید نہا کر اس وقت بیسن کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے لگا۔ ہبا خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ یہ سر پہ کیوں سوار ہو، نوالے گنو گی کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہبا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر کچھ کہے بغیر دوبارہ کچن کارنر والی سائڈ پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسید کا سیل فون بج اٹھا۔ یہ اس نے چند دن پہلے ہی لیا تھا، کیونکہ سیل کے بغیر اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ فون پر بات کرنے کے دوران ہی وہ افراتفری میں کھڑا ہوا، فون بند کر کے جیب میں ڈالا، جلدی جلدی اپنے لیکچر پیپرز سمیٹے اور کتابیں اٹھائیں۔ یقیناً اسے جلدی آنے کا کہا گیا تھا۔ ہبا نے ہاتھ میں پکڑی راشن کی لسٹ دیکھی اور تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ کیا تکلیف ہے اب تمہیں؟ کیوں کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے آ جاتی ہو؟ اس نے پتھر پھوڑے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ شٹ اپ، ٹائم نہیں میرے پاس تمہاری فضول بکواس کے لیے، اس نے تلخی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ہبا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے روح شکن سناٹے میں اسید کے سیڑھیاں اترنے، دروازہ کھل کر بند ہونے اور پھر اس میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے جایا کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو دیکھا۔ 2 دن سے راشن ختم ہو رہا تھا اور آج تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ سوال یہ تھا کہ آج کیا پکے گا؟ اپنی تو اسے فکر نہ تھی، مگر مسئلہ تو اسید کا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ کر کے جو جاتا تو رات واپسی پر ہی کھانا کھاتا تھا، اور اگر اس کے لیے کھانا تیار نہ ہوا تو؟ اور اس تو کے آگے کی جگہ خالی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں رات کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ غلطی اس کی نہیں تھی، وہ 2 دن سے اسے راشن لسٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے پتا تھا کہ غلطی اس کی ہی ثابت کی جائے گی، قصوروار اسے ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اس نے اسید کے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ انڈا ختم ہو گیا تھا، مگر آدھا بچا چائے کا مگ اور پراٹھا موجود تھا۔ اس نے نوالا توڑا اور چائے میں ڈبو کر کھانے لگی۔ ایک دم ماضی کی ایک خوشگوار یاد اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اس یاد سے پیچھا چھڑانا چاہا، مگر بے سود، اور پتہ نہیں کیوں نوالا حلق میں پھنس گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھرا تو آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ چند سال پہلے کی بات تھی۔ ہبا اور اسید دونوں اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام تقریباً ختم کر کے اٹھنے ہی والے تھے، جب مرینا ٹرے میں دودھ اور کافی لے کر آ گئی۔ ہبا نے برا سا منہ بنا کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسید کی بھاپ اڑاتی کافی کو اس نے خاصی حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسید نے ایک گھونٹ لے کر کپ واپس ٹیبل پر رکھا کہ اس کا فون بجنے لگا تھا۔
وہ فون پر بات کرنے لگا۔ ہبا نے فوراً دودھ کا گلاس واپس رکھا اور اسید کا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ تیز تیز گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اسید کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہ تھا۔ اس نے آدھا مگ پی کر واپس رکھا اور پھر سے گلاس اٹھا لیا۔ اسید فون سے فارغ ہوا تو آدھا کپ کافی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے ہبا کو دیکھا جو بڑی معصومیت سے سر جھکائے دودھ پینے میں مصروف تھی۔ ہبا، اس نے پکارا، انداز تنبیہی تھا۔ اس نے سر اٹھایا، پھر خود پر قابو نہ پا کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کافی پینے کو، وہ چنچل انداز میں بولی تھی۔ اب تو یہ میرے پینے والی نہیں رہی، وہ تعصب سے بولا۔ کیوں؟ ہبا کے انداز میں گہرا استجاب تھا۔ تم نے جھوٹی جو کر دی ہے، اس نے جتایا۔ ہبا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ سوری، میں تمہارے لیے دوبارہ بنا لاتی ہوں۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسید اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا ہبا، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہبا کو بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ یہ انتہائی فضول بات ہے، وہ پھٹ پڑی۔ یہ مذاق تھا؟ اتنا گھٹیا مذاق؟ میرا دل بند ہو جاتا تو؟ آخر کیوں نہیں پی سکتے تم میری جھوٹی کافی؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ بنا رکے بولتی گئی۔ ارے اتنا سویر ریئیکشن، کول ڈاؤن بیبی۔ اسید نے اس کا سر سہلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسے گھورتی رہی۔ اسید کو ہنسی آنے لگی۔ سوری کروں تم سے؟ اب کے بار وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اسے شرمندہ دیکھنا کب مقصود تھا؟ تو پھر یہ کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم دودھ پیو گے اور میں کافی، اس نے دھونس سے کہا۔ اسید اس کی ذہانت پر کھلکھلایا تھا۔ کیا بات ہے آپ کی ہبا بیبی، سزائیں دینے میں ملکہ حاصل ہے آپ کو۔ اس نے دودھ کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں بڑی سخت سی سزا دوں۔ وہ کس جرم میں؟ وہ بلبلایا۔ اچھا لگنے کے جرم میں۔ وہ اطمینان سے کافی کے گھونٹ لے رہی تھی۔ مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، جتنے اچھے تم ہو اتنا اچھا ہونا نہیں چاہیے، اور اصولاً اتنا اچھا ہونے پر ٹیکس لگنا چاہیے، اور چونکہ تم ٹیکس نہیں دیتے جبھی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اسید کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تو کیا سزا دو گی تم مجھے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں جادو کے زور پر اپنے بس میں کر لوں اور تم سے وہ سب کرواؤں جو میں چاہتی ہوں۔ اطلاعاً عرض ہے، میں کاٹھ کا الو نہیں ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ ہبا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ ہے مجھے، اسی لیے میرا دل چاہتا ہے تمہیں سونے کے پنجرے میں قید کر لوں۔ اس کے انداز میں شدت تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اب خوب لطف لے رہا تھا۔ تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہ کر سکے، اس نے آہستگی سے کہا، پھر سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اسید نے نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ فضول باتیں مت سوچا کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، شاید میں عدم تحفظ کا شکار ہوں تمہیں لے کر۔ مجھے لے کر؟ وہ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں اسید کیا بات ہے، پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے بھی یا نہیں۔ وہ سخت الجھن میں تھی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے ہبا کا چہرہ اپنے شانے پر سے اٹھایا۔ مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے۔ وہ بہت مضطرب ہو گئی۔ نائٹ میئرز؟ وہ حیران سا تھا۔ ہاں، اور بہت عجیب، میں دیکھتی ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے، سرسبز پہاڑی علاقہ، اور ہم دونوں سب سے اونچی چٹان پر کھڑے ہیں، اور نیچے بہت دل فریب نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ میں تمہیں اس دریا کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں وہاں لاتی ہوں، مگر پھر یک لخت سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ دریا نیلا نہیں ہوتا، وہ سرخ ہوتا ہے، یا شاید زرد آگ جیسا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹتی ہوں تو ارد گرد کا منظر بھی تبدیل ہوتا ہے۔ وہاں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا، صرف بنجر کالی اور ویران چٹانیں، اور پھر یکلخت کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے۔ میں نیچے، بہت نیچے، آگ و خون کے اس دریا میں گرنے لگتی ہوں۔ میں بہت چلاتی ہوں، تمہیں مدد کے لیے بلاتی ہوں، مگر تم وہیں کھڑے مجھے دیکھتے رہتے ہو، مجھے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہبا تیز تیز بول رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے ماتھا صاف کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس لینا چھوڑ دو ہبا، یہ صرف بے معنی خواب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہم ہے تمہارا، اس نے تسلی دی۔ لیکن اسید، ہبا نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی مشکل میں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر فضول خدشات پالنے کا مطلب؟ چلو اٹھو، ٹینشن فری ہو کر سو جاؤ۔ اسید نے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ہبا چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر سر ہلا دیا۔ تم واقعی بہت خاص ہو اسید، میں ایسے ہی تو تمہارے لیے پاگل نہیں۔
اس نے سوچا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر واپس ہال میں لوٹ آئی۔ اس نے سامنے پڑی ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھرا جو اب بد ذائقہ ہو چکی تھی۔ یہ لت بھی اسے اسید سے ہی لگی تھی۔ میرا خواب سچا تھا، وہ نائٹ میئر نہیں تھا، ایک سائن تھا میری اس بدتر زندگی کے بارے میں، اور میں بے وقوف جان ہی نہ پائی۔ اس نے ٹرے اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کے اندر گہری اذیت سرایت کرتی جا رہی تھی۔ علینا کے پریکٹیکلز تھے۔ وہ اپنی پریکٹیکل نوٹ بک کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ نوٹ بک مکمل کر چکی تھی اور یہ چیک بھی ہو چکی تھی، مگر دوسری لڑکیوں کے دیکھنے دکھانے میں اس کی کچھ ڈائیگرامز اور گراف رف ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ انہیں دوبارہ سے رینیو کر لے۔ وہ پینسل، اسکیل اور نوٹ بک لے کر بڑی دیر سے بیک یارڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی زیادہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے بور ہو کر ایک طرف چیزیں رکھیں اور دائیں ہاتھ سے اپنا شانہ دبایا۔ کافی دیر ایک پوز میں بیٹھنے سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ تھک گئی ہو؟ علینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایاز تھا، اس کے ہاتھ میں مگ تھا۔ تھوڑا سا، وہ بولی۔ ایاز اس کے برابر آ بیٹھا۔ پریکٹیکل کب ہے تمہارا؟ ایاز نے پوچھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ فرائیڈے کو۔ تیاری کیسی ہے، خاص طور پر وائوا کی؟ ایاز نے چائے کا گھونٹ لے کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے وائوا میں کنفیوز ہو جاؤں گی۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، شاید مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ وہ مضطرب سی ہو گئی تھی۔ کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ تم سب سے الگ تھلگ رہتی ہو، سب کے درمیان بیٹھا کرو، گھلا ملا کرو۔ ایاز کا لہجہ نرم تھا۔ مجھے عادت نہیں ہے، اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کیوں علینا، ایسا کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تو تمہارا بھائی ہوں، مجھ سے شیئر کرو جو تم اپنے اندر دبا لیتی ہو۔ آپ تو چلے جائیں گے؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ تو کیا ہوا، ہم رابطے میں رہیں گے، میں تمہیں کال کر لیا کروں گا، تمہارے پاس اپنا سیل فون تو ہوگا؟ اس نے استفسار کیا۔ علینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ہے؟ او نو، تم گریجویشن کر رہی ہو اور تمہارے پاس اپنا نمبر نہیں ہے؟ حیرت انگیز۔ وہ سخت حیران ہوا تھا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ سادگی سے بولی۔ بہت حیران کن بات ہے، خیر میں تمہیں جانے سے پہلے سیل لے کر دے دوں گا، ایاز نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، علینا نے فوراً منع کر دیا۔ ایاز خاموش رہ گیا۔ چائے پیو گی؟ اس نے مگ علینا کی طرف بڑھایا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ کوئی وضاحت مانگی تھی۔ تھینکس، علینا نے کپ تھام لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایاز سامنے دیکھ رہا تھا۔ جی پوچھے، اس نے اپنے ہینڈسم سے بھائی کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھے غلط سمجھتی ہو؟ علینا اس کے سوال پر ہکا بکا سی رہ گئی۔ وہ اس کے سوال کا مطلب جان گئی تھی۔ وہ یقیناً سبین کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ میرے علم میں تو پوری بات ہی نہیں، میں کیا رائے دے سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ چلو فرض کرو تمہیں شادی کرنے کو کہا جائے جبکہ تم راضی نہیں ہو، تو کیا تم مان جاؤ گی؟ نہیں، وہ کچھ دیر سوچ کر بولی۔ اور اگر تم پر دباؤ ڈالا جائے، بلکہ پورا گھر تم پر چڑھ دوڑے، پھر تو میں شاید اپنی بات پر قائم نہ رہ سکوں۔ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ یعنی ہتھیار ڈال دو گی؟ اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں سب کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ اس بار دو ٹوک بولی تھی۔ ایگزیکٹلی، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہی میری سچویشن تھی۔ مجھ پر اس قدر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ میرے پاس یہ شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا علینا، جبکہ میری مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ علینا خاموشی سے چائے کا مگ تھامے سامنے دیکھتی رہی۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ بھائی؟ اور بھابھی خوش ہیں؟ اس نے ایاز کو لاجواب کر دیا۔ ہاں، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ بڑبڑایا۔ تم اپنا کام مکمل کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ علینا وہیں بیٹھی رہی، کسی سوچ میں گم۔ کس قدر عجیب بات تھی، ایاز خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ علینا نے سوچا یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ مغل ہاؤس میں ہر شخص خود کو حق پر سمجھتا تھا۔ ایاز نے جس اطمینان سے سبین کو تماشا بنا دیا تھا اور خود کو ڈیفینڈ بھی کر گیا تھا، عباس جو ایاز کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، شاہ بخت جو اپنے یوٹوپیا سے باہر آنے کو تیار نہ تھا، ایک رمشا تھی جو کبھی بخت کی سب سے اچھی دوست ہوا کرتی تھی، اب اسے یوں نظر انداز کرتی تھی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ حیرت سی حیرت تھی۔ علینا احمر مغل کی شخصیت لاتعداد متضاد مجموعوں کی پیکر تھی۔ وہ اس وقت 20 سال کی تھی اور گریجویشن کے ایگزامز دے چکی تھی، اور عجیب بات تھی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا،
وہ اس بات پر حیران تھی کہ وہ اسے اتنا اچھا کیوں لگتا تھا، اور کیا اس کی دلکش شہد رنگ آنکھیں سب کو اپنے حصار میں اسی طرح جکڑ لیتی تھی جس طرح علینا کو۔ ایسی کیا سحرکاری تھی کہ وہ بچ نہیں پاتی تھی، مگر پتہ نہیں کب اور کیسے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتی تھی کہ وہ گھر بھر کا لاڈلا اور چہیتا تھا، اور وجہ پتہ نہیں کیا تھی، شاید اس کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت یا پھر وقار۔ ہاں ایسا ہی تھا، یا شاید اسے لگتا تھا کہ گھر میں اس کی مقبولیت کی وجہ صرف وقار بھائی تھے۔ اس میں ذاتی طور پر ایسی کوئی خوبی نہ تھی کہ اسے اتنا چاہا جاتا۔ ہاں وہ ذہین تھا، مگر ذہین تو عباس بھی تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر ہینڈسم تو مغل ہاؤس کے سارے بیٹے تھے۔ پھر کیا بات تھی، وہ جان نہیں پاتی تھی، مگر وہ اس کی طرف کھینچتی تھی۔ مگر اپنی طبیعت اور مزاج کے برعکس اس نے خود کو مضبوطی سے دبایا تھا، اس کے قریب جانے سے روکا تھا۔ اس نے لاکھ چاہا کہ علینا سے فرینک ہو سکے، مگر علینا نے ہر بار خود کو چکنا گھڑا بنا لیا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ جاتا، لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ سچ یہ تھا کہ علینا احمر مغل قطعاً ایک نارمل لڑکی نہیں تھی۔ سب نارمل لوگوں کی طرح اسے بھی غصہ آتا تھا، مگر وہ اسے نکالتی نہیں تھی، نہ ظاہر کرتی تھی، اندر ہی اندر دباتی رہتی تھی۔ نارمل لوگوں کی طرح وہ بھی احساسات اور جذبات سے بھرپور تھی، مگر ان کے اظہار سے ہمیشہ کتراتی تھی، اور اسے بھی بروقت اپنے احساسات کو بیان کرنا نہ آیا۔ عام لوگوں کی طرح اسے بھی بہت سی باتیں بری لگتی تھی، مگر وہ انہیں ڈسکس کرنے کی بجائے اندر ہی اندر کوڑتی رہتی تھی۔ بہت بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شاہ بخت سے پوچھے کہ وہ اس کی تصویر کیوں بنانا چاہتا تھا۔ بہت بار اس نے سوچا کہ وہ شاہ بخت سے پوچھے کہ آخر وہ اسے گفٹ کیوں دینا چاہتا تھا، خواہ وہ ایک گھڑی ہی صحیح۔ وہ شاہ بخت سے سوال کرے کہ وہ اتنا ہائپر کیوں تھا، اور وہ شاہ نواز کے نام پر اتنا ہائپر کیوں ہو جاتا تھا۔ کیا اوبسیشن اسے اس نام سے؟ کتنی ہی دفعہ اس نے سوچا کہ وہ اس سے دریافت کرے کہ آخر رمشا اور شاہ بخت کے جھگڑے میں اس کا نام کیوں آیا اور کہاں سے آیا تھا۔ آخر علینا کا کیا لنک تھا، اس کی تو کوئی دوستی ہی نہ تھی ان دونوں سے، تو پھر وہ اس سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ اسے ایک دم سے یوں نظر انداز کیوں کرنے لگا تھا، یوں جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، مگر در حقیقت وہ خود بھی اسے یوں ہی نظر انداز کرتی تھی۔ تو پھر جب وہ کر رہا تھا تو برا کیا ماننا؟ مگر انسانی فطرت عجیب ہے، خود کو حق پر پاتی تھی اور دوسرے کو غلط سمجھتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شاہ بخت کا رد عمل شاہ نواز کی موت پر بہت ٹھٹکا دینے والا تھا، اور غیر متوقع بھی، اور جو اس کے بعد ہوا وہ علینا احمر مغل کے لیے اس قدر خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ وہ 2 دن بعد بھی سہم کے حصار سے نہ نکل پائی تھی۔ یہ شاہ بخت تھا، کس قدر ناقابل یقین سی بات تھی۔ وہ ششتر سی تھی اس شخص کی جرأت پر، حیران کن ہی نہیں تباہ کن بھی تھی۔ یہ تو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ نڈر تھا، مگر اس قدر بے خوف ہوگا اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا، اور ترا یہ کہ اسے دھمکا بھی دیا تھا۔ اس ہاتھ سے اب تک جلن اٹھتی محسوس ہوتی تھی کہ یہ ہاتھ شاہ بخت پر اٹھا تھا۔ وہ حیران سی تھی اپنی اس قدر اضطراری حرکت پر، اپنی ہمت پر۔ اس نے اس شخص پر ہاتھ اٹھایا تھا جس پر شاید اس کا باپ بھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ کیسا ستم تھا، ستم بالائے ستم تھا، اور اب وہ اپنی رکتی دھڑکنوں کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ سوچ سوچ کر مر رہی تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ اس نے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ بھائی کو بتا دے گا تو بتا دے، میں بھی انہیں بتاؤں گی کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ اس نے پہلا امکان ذہن میں لا کے خود کو تسلی دی تھی، لیکن وہ کیسے بتا پائے گا؟ اس سے تو اس کی انسلٹ ہوگی۔ ظاہر ہے ایک لڑکی سے تھپڑ کھانا کوئی قابل عزت بات تو نہ تھی، اور اگر وہ تھپڑ کا بتاتا تو لازماً اس کی وجہ بھی بتانا پڑتی، اور یقیناً اس کے لیے ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری تھا۔ یوں ایک کے بعد ایک خیال کو رد کرتے ہوئے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ قطعاً کسی کے علم میں یہ واقعہ لانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس صورت میں جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس نے رمشا پر خود ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ بعید از گمان ہی لگتا تھا کہ کوئی اس کی بات کا یقین کرتا، جبکہ علینا کا سابقہ ریکارڈ یکسر اس قسم کی بدتمیزیوں سے مبرہ تھا۔ بہت دیر تک اس معاملے پر سر کھپانے کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی کہ شاہ بخت نے صرف اسے دھمکایا تھا، حقیقتاً وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر وائے قسمت کہ وہ اپنی معصومیت، بچپنے، کم علمی اور سادگی میں اس کے سب سے اہم جملے کو بھول گئی تھی۔ شاہ بخت نے کہا تھا، اور اگر یہ خود غرض شخص ساری زندگی تمہیں جھیلنا پڑ جائے تو وہ یہ دھمکی یکسر فراموش کر گئی تھی۔
شاہ نواز کی وفات کو 10 روز ہو چکے تھے۔ مغل ہاؤس پھر سے اپنی روٹین پر جا چکا تھا۔ ایاز تاحال پاکستان میں ہی تھا اور سب گھر والوں کی بے نیازی اور بے رخی اس کے اعصاب کو اچھا خاصا توڑ رہی تھی۔ اس وقت سب رات کا کھانا کھا رہے تھے، ترتیب بدل چکی تھی۔ سبین اب عباس کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ اس کے بالکل سامنے ایاز بیٹھا تھا۔ اس نے عباس کی پلیٹ تیار کر کے اس کی طرف بڑھائی تھی جبھی ایاز نے اسے سلاد پکڑانے کو کہا۔ سبین نے نظر اٹھائے بغیر سلاد کی ڈش اس کی طرف کھسکا دی، البتہ اس دوران اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری عباس کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد ایاز نے اسے پھر مخاطب کر لیا، سبین پلیز پانی۔ سبین نے ناگوار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور چیئر دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ سب بے اختیار چونکے، اس نے قدم آگے بڑھائے اور ایک لفظ کہے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ عباس سن سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ بابا آئی ایم سوری، پلیز آپ کھانا کھائیے، میں دیکھتا ہوں، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈز میں ہی وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سبین بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑ رہا تھا اور آنکھیں نم لگ رہی تھیں۔ عباس کے ذہن میں ایک دم سے ایک منظر ریکال ہوا تھا جب وہ اور وقار سبین کی عدت کے دوران ان کے گھر گئے تھے۔ تب بھی وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ تب وہ اپنے گھر تھی، عباس کے اختیار و دسترس سے دور تھی، مگر اب وہ اس کے ذاتی کمرے میں تھی، اس کی ملکیت تھی۔ ایک اور مماثلت ضرور تھی۔ تب بھی اس کی تکلیف کا سبب ایاز تھا، اب بھی وہی شخص اسے ایذا پہنچانے کی وجہ تھا۔ عباس کا غصہ اسی وقت سبین کی بد تہذیبی پر بری طرح بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھا، اس طرح کھانا چھوڑ کر آنے کا فائدہ، اس نے نرمی سے کہا۔ سبین نے ہونٹ چباتے ہوئے اسے دیکھا اور خود پر ضبط نہ پا کر بے ساختہ بکھر گئی۔ میں اس شخص کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی عباس، اس کے آنسو بہنے لگے۔ عباس نے اسے ساتھ لگا لیا، نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے ایسا کرنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ اس کا تسلی بھرا لہجہ سبین کو ڈھارس ملی۔ وہ شخص مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے عباس۔ کل بھی جب میں کچن میں تھی مجھے چائے کا کہہ گیا۔ میں امی جان کی وجہ سے انکار نہیں کر سکی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ مجھے اپنی ملازمہ سمجھ کر ایکسپلائٹ کرتا پھرے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اماں کی طرف بھجوا دے، کم از کم تب تک جب تک وہ یہاں ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عباس ملائمت سے اسے تھپکتا رہا، مگر اندر ہی اندر ایاز کے لیے پلتا غصہ کچھ اور بڑھا تھا۔ بے وقوفی مت کریں، یہ آپ کا گھر ہے، ویسے بھی مجھے امید ہے کہ وہ چند دنوں تک ویسے ہی دفع ہو جائے گا یہاں سے، اس نے سمجھایا۔ مگر میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اس بار قدرے بلند آواز میں بولی۔ عباس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کس بات کا ڈر ہے؟ یہ میرے دل کا فیصلہ ہے سبین۔ میں نے تمہیں اپنی آمادگی کے ساتھ اپنایا تھا، جبکہ اس وقت میں اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ یہ پیپر میرج تھی۔ تمہیں میرے یقین کیوں نہیں آتا؟ تو تم صرف میری ہو، صرف میری سبین، دل و دماغ کی بھرپور آمادگی کے ساتھ اپنایا ہے۔ تم سر سے پیر تک میری ہو، حرف حرف پڑھ چکا ہوں۔ کہیں دل کا علاقہ کسی اور قبضے میں تو نہیں؟ یہ کھوٹ مرد کی برداشت اور مردانگی کا امتحان ہوتا ہے۔ تمہیں میں جان چکا ہوں کہ تم انچھوئی کلی سے زیادہ پاک اور حیا ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں بدباطن مرد نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور تمہاری سچائی اور پاکیزگی میرا انعام ہے۔ بے تکلف لہجے میں کہے الفاظ کیا تھے، ٹھنڈے پھاہے تھے جو سبین کے دل کو نرمی سے چھو گئے اور کانوں میں کسی امرت کی طرح انڈیل دیے گئے، جو اس کی نس نس میں پھیل کر اس کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون کر گئے۔ اس کے ہمسفر نے کتنی چاہت سے اسے معتبر کر دیا تھا، اسے سرخرو ہونے کا مان بخشا تھا۔ سبین نے بے ساختہ اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور خود کو اس کے سہارے چھوڑ دیا۔ بہت دنوں سے اسے بخار ہو رہا تھا اور اس بات سے عزیز مصطفیٰ بے خبر نہیں تھا۔ اس غضب کی سردی میں ناکافی بستر کے ساتھ فرش پر سونے کا کوئی تو نتیجہ نکلنا تھا، لیکن صرف ایک وجہ تو شاید ناکافی ہو۔ کم خوراکی، مسلسل ٹینشن، رونا دھونا، رات دیر تک جاگنا، تذلیل اور سب سے بڑھ کر اس کوٹھڑی کی تنہائی، اتنے سارے عناصر کے ساتھ کوئی آہنی اعصاب کا مالک شخص بھی ڈھہ جاتا۔ وہ تو پھر ناز و نام میں پلی لڑکی تھی، کب تک مقابلہ کرتی؟ ایسے نہیں تھا کہ اس نے یہ سب بڑی آسانی سے قبول کر لیا تھا، ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ضبط اور حوصلے کو آخری حد تک آزمایا تھا۔ اس نے مزاحمت کا حق ادا کر دیا تھا، اس نے بہت مار کھائی تھی مگر اپنے موقف سے نہیں ہٹی تھی۔ لیکن کب تک؟ آخرکار اس نے مان لیا، اس نے تسلیم کر لیا۔
भले ही वो एक पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार कर आई थी, मगर जब सब कुछ ना रहा तो उसने भी इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया। जिसके सिवा कोई चारा ना था। वो बहुत आम सी लड़की निकली थी, कमज़ोर और बुज़दिल, या शायद बन गई थी या फिर बना दी गई थी। उसने माजी को याद करना छोड़ दिया, उसने बोलना छोड़ दिया, उसने ये भूल जाने की कोशिश भी शुरू कर ली थी कि वो क्या थी और अब क्या बन गई। मगर इस सारे समझौते, झुकाव और खामोशी के बावजूद भी उसे माफ़ी नहीं मिली थी। उसकी सज़ा में कमी नहीं आई थी और कुछ भी ना बदला था। अलबत्ता वो बहुत बदल गई थी और इस वक्त वो फर्श पर बिछे कालीन पर कंबल ओढ़े लेटी थी, जो असीद पता नहीं कहाँ से लाया था। शायद ये दोनों चीज़ें सेकंड हैंड खरीदी गई थी, क्योंकि वो इस्तेमाल शुदा लगती थी। और उन्हें हिबा की तरफ फेंकते हुए उसने बड़े जहर अंदाज में कहा था, मैं नहीं चाहता किसी दिन मुझे तुम्हारी ठंड में अकड़ी हुई लाश मिले। फिर मेरे इंतकामी प्लान का क्या होगा, और मैं कतन तुम्हें इतनी आसान मौत मरने नहीं दे सकता। उसके लहजे की सब फाकी हिबा के अंदर किसी जहरीली सुई की तरह पेवस्त हो गई थी, और ऐसी पता नहीं कितनी सुइयां उसके हाथों से हिबा के जिस्म में उतारी गई थी। उसे तो तादाद भी याद ना रही थी। अलबत्ता इस वक्त बुखार की शिद्दत से तड़पते हुए उसका जहन बिल्कुल खाली था। उसने कंबल सर तक ओढ़ रखा था, जिसके सबब उसके हलक से निकलती कराहें कमरे की फिजा में नहीं फैल रही थी। उसे शदीद प्यास लग रही थी। चारों नाचार वो खुद को संभालती उठी। कंबल एक तरफ हटाया तो धक से रह गई। असीद जाग रहा था और हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था। वह नजरें चुराती हुई पानी पीने बढ़ गई। वापस मुड़ी थी जब असीद की आवाज़ कानों में गूंजी, इधर आओ। हिबा की टांगें लर्ज उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ आई। इधर लेट जाओ। असीद ने अपने पहलू की तरफ इशारा किया। हिबा का सुर्ख चेहरा पल में जर्द पड़ गया। वो उसको नहीं कह सकती थी कि वह नहीं लेटना चाहती, वरना उसे गुस्सा आ जाता, जो यकीनन बहुत भयानक तरीके से उस पर निकलता। और वो अपनी बीमारी की वजह से इतनी निढाल हो रही थी कि कतन इस पोजीशन में ना थी कि उसकी जारहियत बर्दाश्त कर पाती। अलबत्ता इस वक्त उसका इरादा क्या था वह जान नहीं पाई थी। सुना नहीं तुमने? असीद ने बुलंद आवाज़ में कहते हुए उसके लिए लिहाफ उठाकर जगह बनाई थी। हिबा के पास और कोई रास्ता ना था। उसने कदम आगे बढ़ाया और लेट गई। अगले ही पल असीद ने करवट लेते हुए लिहाफ बराबर कर दिया। हिबा का दिल किसी पाताल में गिरने लगा। उसका इरादा क्या था वह जान चुकी थी। वो उसे अजियत देना चाहता था। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। इससे पहले भी वो ऐसा ही करता रहा था। उसे अपने पास बुलाता, उसे जी भर के नोचता, खसोटता, और जब दिल भर जाता तो उसे किसी धुतकारे हुए जानवर की तरफ परे धकेल देता। असीद प्लीज़, मैं ठीक नहीं हूँ। उसके कपकपाते लबों से एक सिसकी आज़ाद हुई थी। जवाबन असीद ने कुछ कहने की बजाय सिगरेट लबों में दबाया और दाएं हाथ से उसका माथा छुआ, फिर गाल और गर्दन। वो वाकई आग की मानिंद झुलस रही थी। वाकई बहुत आग है तुम्हारे अंदर, इसे ठंडा कर दूं? उसका लहजा खूनी था। हिबा का तनफ़्फ़ुस तेज़ हो गया और आंखें फैल गईं। असीद ने सिगरेट का एक तवील कश लिया और धुआं उसके चेहरे पर छोड़ दिया। वो बुरी तरह खांसने लगी, दोनों हाथ मुंह पर रखे, आंखों से निकलते पानी को रोकने में नाकाम रही थी। तभी हाथ हटा लिए। उसका सांस बुरी तरह बिगड़ गया। उसने ज़ोर ज़ोर से सीने पर हाथ मसलते हुए रहम की आस में उसकी तरफ देखा था। पानी, अल्लाह के वास्ते थोड़ा पानी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बमुश्किल बोल पा रही थी। असीद बड़े सुकून से उसकी तरफ देख रहा था, यूं उसे ये मंजर उसकी तस्कीन का सामान था। उसने हिबा पर से नज़र हटाए बगैर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा ग्लास उठाया और उसे पकड़ाने की बजाय उसके चेहरे पर उलट दिया। यख बसता पानी उसका चेहरा भिगोता हुआ अतराफ में बह गया। वो चंद लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई थी, फिर लरजते हुए हाथ उसके आगे जोड़ दिए। अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मैं बीमार हूँ असीद, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझ पर रहम करो, मुझ पर तरस खाओ, सिर्फ आज मुझे जाने दो, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता। वो करबनाक आवाज़ में बोली थी। असीद खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे बहरा हो गया हो। हिबा को याद आया, ऐसी हैवानी चमक उसने असीद के चेहरे पर कब देखी थी, जब आज से 10 साल पहले असीद ने उसके हाथ गर्म चाय से जला दिए थे और उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। मैं मर जाऊंगी, उसने जैसे सरगोशी की थी। काश, वो यूं बोला जैसे कह रहा हो कि मर के दिखाओ। काश तुम मर जाती हिबा तैमूर, तुम जैसी बदकिरदार औरत ने तो मुझे तबाह ही कर दिया। पता नहीं और कितनों को करोगी। उसके लहजे का जहर हिबा की रग रग में उतर गया। हाँ, उसने बहतान लगाया था, मगर वो उसकी सज़ा भुगत चुकी थी।
اسید کا لیدر بیلٹ پتہ نہیں کتنی بار اس کی کھال ادھیڑ چکا تھا اور 80 کوڑوں کی سزا پتہ نہیں کتنی بار دہرائی جا چکی تھی۔ اور اگر میں مر جاؤں اسید تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے نا؟ وہ بہت عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ نہیں، میں تمہیں راوی کے پل پر پھینک دوں گا جہاں سے گزرنے والی گاڑیاں تمہارے اس بدبودار غلیظ اور نجس وجود کو سینکڑوں ٹکڑوں میں بدل دیں گی، تمہارے اس بدصورت چہرے کو ناقابل شناخت بنا دیں گی۔ اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ کسی تیزاب کی مانند اس کو جلا گئے۔ اس نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے اندر اس پل مرنے کی خواہش بہت شدید ہو رہی تھی۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی اور پھر کمرے کی دیواریں تنگ پڑنے لگیں اور نیچی چھت اس پر گرنے لگی۔ وہ بے جان کھلونے کی مانند اس کے وجود سے کھیلتا رہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بیزار ہو کر اسے پرے دھکیل دیا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ وہ روم روم سے ابلتے درد کے ساتھ اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتی ہوئی بیسن کے آگے لگے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بکھرے بالوں والی اور سوجی متورم آنکھیں لیے زخم وجود کے ساتھ یہ ہبہ تیمور پتہ نہیں کون تھی۔ بد کردار، ناپاک، نجس، غلیظ گالیاں سنگریزوں کی صورت اس پر برسنے لگیں اور وہ لہو لہان ہونے لگی اور کمرے کی ہر بے جان شے اسے بدصورت پکارنے لگی۔ جینے کا کوئی حق میرے پاس نہیں، میرے مرنے کا حق میرے پاس ہے۔ اس نے جنونی کیفیت میں اسید کا شیونگ ریزر اٹھایا اور بلیڈ نکال لیا۔ اگلے ہی پل دائیں ہاتھ سے اسے مضبوطی سے پکڑا اور بائیں کلائی پر پھیر دیا۔ سرخ خون کی ایک دھار چھوٹی۔ وہ تو پہلے ہی دیوار کے سہارے کھڑی تھی، اب جھٹکے سے نیچے گری۔ بایاں ہاتھ سامنے گرا اور خون ایک لمبی لکیر بناتا بہنے لگا۔ ہبہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی اسید گہری نیند میں تھا اور جب تک وہ جاگے گا ہبہ ہمیشہ کے لیے سو چکی ہوگی۔ اس نے آخری بار ماما پاپا کے چہرے تصور میں لانے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر بس ایک چہرہ ساکن تھا اور وہ چہرہ اسید کا چہرہ تھا۔